السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے عارفہ نور کا اوپینین مینی مونز اگو۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے ٹائٹل کو۔ مونز، پچھلے زمانے میں پچھلے وقتوں میں لوگ اکثر ٹائم کو دنوں کو چاند سے میئر کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ادھر دیکھیں چاند ہوتا ہے تقریباً ایک مہینے کا، تقریباً 29 دن کا چاند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ٹائم ڈیوریشن کیا ہوتی ہے کہ مون ایکولس ٹو ون منتھ، ٹھیک ہے؟ تو مینی مونز اگو مطلب مینی منتھس اگو، مینی ایئرز اگو، مینی ٹائم اگو۔ یہ اوپینین بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ عارفہ نور کے اوپینین موسٹلی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس میں ہسٹری کو ڈسکس کیا ہوا ہے اور ہسٹری کو پھر پریزنٹ کنڈیشن سے، پریزنٹ اسٹیٹس سے، پریزنٹ پولیٹکس سے اس کو ریلیٹ کرنا ہے ہم نے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، اس سے بڑے ہی مزے کے 2-3 اسٹیٹمنٹس نکلیں گے ہمارے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں اور آپ کو سالو کرنے میں مزہ بھی آئے گا، تو آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کچھ پارٹس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، آپ نے فوکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم فرسٹ لائن اس کی دیکھتے ہیں۔ جولائی از دا منتھ دا بیسٹیل فیل، ٹھیک ہے؟ اب بیسٹیل کیا ہے، جولائی منتھ میں کیا ہوا تھا اور کدھر ہوا تھا، یہ اب ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، بیسٹیل ایک قلعہ تھا فرانس میں، ٹھیک ہے؟ پیرس میں یہ ایک قلعہ تھا اور یہ پاور کی علامت تھی۔ جو کنگ لوئس 16واں کنگ لوئس ہے، اس کی یہ پاور کی علامت تھی، ٹھیک ہے؟ تو جولائی میں کیا ہوا، جولائی 14 جولائی 1789، فگرز کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے۔ اس میں عوام نے غصے میں آ کر اس قلعے پر حملہ کیا اور اس قلعے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب کیوں غصے میں آئے، ایسا کیا ہوا تھا، اور ڈائریکٹ جولائی میں کچھ ہوا تھا یا جولائی سے پہلے ہی کوئی پرابلم چل رہا تھا؟ ایکچوئل کوشچن یہ ہے کہ عوام اس حد تک کیوں پہنچے کہ انہوں نے ڈائریکٹ ایک کنگ کے قلعے کو فتح کرنا چاہا۔ اس کی ریزن کیا ہے، فرانس کا شدید مالی بحران ہے، مسلسل جنگیں ہیں، اور اسپیشلی یہ جو امریکن وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، اس میں جو فرانس نے ہیلپ کی امریکہ کی اپنے ریاستی خزانے سے، اور اپنا ریاستی خزانہ خالی کر دیا خود، مطلب اپنی عوام پہ مشکلات، اتنی مشکلات کو عوام، مطلب اتنی مشکلات ہو گئی کہ عوام کو نمک تک کا ٹیکس بھرنا پڑا۔ تو بیسیکلی فرینچ ریولوشن کی، ٹھیک ہے، فرانسیسی انقلاب کی بات ہوئی ہے اس اوپینین میں، اور یہ جو قلعہ فتح کرنا ہے، یہی فرینچ ریولوشن کا آغاز تھا۔ دیکھیے فرسٹ پرابلم تو میں نے آپ کو بتایا کہ شدید بحران تھا فرانس میں، اس کے علاوہ امریکن جو وار آف انڈیپینڈنس تھی اس میں ہیلپ کی گئی فرانس کی طرف سے، ریاستی خزانے کی طرف سے۔ تو سیکنڈ امپورٹنٹ پرابلم کیا تھا، ٹیکس تھا، ٹیکس کی غیر منصفانہ تقسیم تھی۔ جو نوبلٹی ہے، جو اشرافیہ تھے اور جو کلرجی تھا، مطلب یہ جو اشرافیہ اور کلیسا ہوتے ہیں، یہ تقریباً ٹیکس نہیں دیتے تھے، لیکن عام لوگوں پر ٹیکس تھا اور بہت زیادہ تھا۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ نمک تک کا ٹیکس جو ہے وہ عوام سے لیا جاتا تھا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں جب بھی کوئی ریفارمز، کوئی انقلاب آتا ہے تو پرابلمز کے ساتھ ساتھ کچھ پرابلمز ہوتے ہیں کنگ کے ساتھ بھی۔ اب کنگ کا کیا مسئلہ تھا، کنگ لوئس جو 16 تھا، یہ ریفارمز کی ضرورت تو سمجھتا تھا، لیکن پھر کیا ہے، یہ اشرافیہ کے دباؤ میں رہتا تھا، اشرافیہ کے دباؤ کی وجہ سے یہ کوئی ایفیکٹو فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے اس کے جو اس کے دور میں وزرائے خزانہ بھی بہت، تقریباً 11 سے 12 وزرائے خزانہ اس کے دور میں تبدیل ہوئے۔ اب کیوں تبدیل ہوئے اتنے وزرائے خزانہ، کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی بھی وزیر نے کوشش کی کہ امیروں پر بھی ٹیکس لگے، تو ڈیفینیٹلی اشرافیہ کا آلریڈی دباؤ تھا، ٹھیک ہے، امیر طبقے کا آلریڈی دباؤ تھا کنگ پر، تو جب بھی اصلاحات کی کوشش ہوتی تھی اس وزیر کو ہٹا دیا جاتا تھا، نیا رکھ لیا جاتا تھا۔ تو انہی میں سے ایک جو پرسن جس کا اس میں پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے اوپینین میں، جیکویس نیکر، جیکویس نیکر کا ذکر ہوا ہے اس اوپینین میں۔ اب یہ کون ہے، یہ بندہ جو ہے اس نے پہلی بار شاہی اخراجات اور سرکاری مالی معاملات میں جو ہیں وہ انفارمیشن، جو اس ساری انفارمیشن ہے سرکاری مالی معاملات کی، وہ عوام کو دی، ٹھیک ہے؟ اس نے عوام کو اویئر کیا، عوام کو شعور دیا، اور اس بندے نے عوام کو ایسا شعور دیا کہ پھر عوام کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو شاہی خاندان ہے، جو اشرافیہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ فضول خرچ ہیں، اور انہوں نے زیادہ تر جو ٹیکس ہیں وہ عوام، زیادہ تر کیا، سارے ہی ٹیکس جو ہیں عوام پر وہ لاگو کیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے عوامی غصہ مزید بڑھ گیا جب جیکویس نیکر نے ان کو اویئر کیا چیزوں سے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے اس اوپینین میں، 1783، ٹھیک ہے، 1783 نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ آئس لینڈ کا جو آتش فشاں پھٹا تھا 1783 میں، اس نے یورپ میں بہت زیادہ وہ کرائسس لے آیا تھا۔ جب آتش فشاں پھٹا تو فصلیں تباہ ہو گئی، خوراک کی قلت ہو گئی ڈیفینیٹلی، پھر جب خوراک کی قلت ہو جاتی ہے تو قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اور غریب عوام کے لیے پھر جو لائف ہے ادھر بہت زیادہ ٹف ہو گئی۔
اسی کے ساتھ ساتھ پھر جب جیکوس نیکر نے لوگوں کو اویئر کیا تو پھر کیا ہوا، نیوز پیپر، پمفلیٹس اور جتنے بھی سورسز تھے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا، عوام کو شعور ملنے لگ گیا اور لوگوں نے پھر یہ کنگ شپ پر اور کی جو قانونی حیثیت ہے اس پر کوشچن اٹھانا شروع کر دیا، اور پھر بیسٹیل جو قلعہ ہے اس پر حملہ کر دیا، اور یہ جو حملہ تھا یہی اس کی انقلاب کا یہ آغاز تھا، ٹھیک ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ آپ سمجھ لیں۔ تو بیسیکلی یہ جو اوپینین ہے اس میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی بڑا جو سیاسی انقلاب ہوتا ہے یہ اچانک نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ اچانک جولائی میں نہیں آیا، اس سے پہلے ایک لمبی سٹوری چلتی ہے، کبھی آتش فشاں پھٹا ہے، کبھی پھر عوام کو شعور مل گیا ہے، ایک بندہ آیا ہے اس نے عوام کو شعور دے دیا ہے، وزراء چینج ہوئے ہیں، عوام پہ بہت زیادہ کرائسس گزرے ہیں، غربت دیکھ رہے ہیں، عوام ٹیکس بھر رہے ہیں، اس کے علاوہ جب امریکہ وار آف انڈیپینڈنس ہوئی ہے تو تب بھی عوام نے بہت زیادہ غربت دیکھی ہے۔ تو اتنے طویل عرصے کی جو جتنی بھی ناانصافیاں ہوتی ہیں یا ویک گورننس ہوتی ہے، معاشی بحران ہوتا ہے، یہ انقلاب کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اگر حکومتیں یا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز عوامی مسائل کو نظر انداز کریں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ریفارمز نہیں آتے، پھر اصلاحات میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی اسٹرانگ وہ ہیں طبقے ہیں، ٹھیک ہے، کلاسز ہیں، اشرافیہ ہے، اس کے مفادات کو اگر ترجیح دیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اسٹیبلٹی نہیں رہتی ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں، تو اسی وجہ سے عوام گورنمنٹ کے اگینسٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو فرینچ ریولوشن ہے، اس کے یہ مطلب جو بھی تاریخی واقعہ یہ ڈسکس ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم پر غور کریں، یعنی اس تاریخی واقعے کی وجہ سے رائٹر نے اس چیز کو فوکس کیا ہے کہ معاشی بدحالی، مہنگائی، خوراک کے جتنے بھی کرائسس ہیں، پھر کلائمیٹ چینج، پھر جو حکومتی شفافیت کی کمی ہے، اس کی وجہ سے عوامی غصہ ڈیفینیٹلی بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو میں CSSPMS یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام سے ریلیٹڈ، انٹرویو سے ریلیٹڈ آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ بتاؤں، اس میں سے نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ فرینچ ریولوشن واز دا ریزلٹ آف لانگ ٹرم اسٹرکچرل پرابلمس، ناٹ اے سنگل ایونٹ۔ وہی کہنے کا مقصد کہ کوئی سنگل ایونٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے فرینچ ریولوشن ہوئی، بلکہ بڑے ہی کرائسس گزر رہے تھے عوام پر، جس کی وجہ سے یہ فرینچ ریولوشن ہوئی۔ سیکنڈ ون، ہاؤ ڈو اکنامک ان ایکویلٹی اینڈ ویک گورننس کنٹریبیوٹ ٹو پولیٹیکل ریولوشنز، ڈسکس ود ریفرنس ٹو دا فرینچ ریولوشن، یعنی جو فرانسیسی انقلاب ہوا ہے اس کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ معاشی نابرابری جو ہے اور ویک گورننس جو ہے یہ کس طرح پولیٹیکل ریولوشن یعنی سیاسی انقلاب کو یہ جنم دیتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا اوپینین، بہت ہی مزے کے انٹرسٹنگ مجھے لگتے ہیں ایسے اوپینینز، اور آئی ہوپ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا۔ آج کا اوپینین بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔